آپس میں پوچھنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے الہوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کر دیا؟ کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان جو ان بتوں کے خلاف آواز اٹھایا کرتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے، اسی نے یہ کام کیا۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس، کہنے لگے انہیں لاؤ لوگوں کے سامنے۔ حضرت ابراہیم کو لایا گیا، پوچھا آپ نے یہ کام کیا؟ فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ ایک تمہارا بڑا الہ تو صحیح سالم موجود ہے، اس سے پوچھو، یہ تمہیں بتائے گا۔ کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم آپ کو تو پتہ ہی ہے یہ بول نہیں سکتے۔ مشرک کی عقل پر اللہ پردہ ڈالا، جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، وہ دوسروں کی کیا مشکل کشائی کریں گے، دوسروں کی کیا حاجت روائی کریں گے؟ اب جواب کوئی نہیں تھا، بالآخر ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا۔ قرآن کہتا ہے، کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو جلا دو اور اپنے الہوں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا یا نار کونی برداً و سلاما علیہ، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا پیغام دے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم کو ختم کرنے کے بڑے منصوبے بنائے، لیکن ہم نے ان کی تمام تدبیروں کو ناکام کر دیا۔ انہوں نے آخری زور لگایا ابراہیم کو آگ میں جلانے کا، ہم نے وہاں سے بھی ابراہیم کو صحیح سلامت پائے۔ تو جس کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں۔ بڑا نازک وقت آیا حضرت ابراہیم پر، لیکن چونکہ ان کا تعلق اللہ سے تھا، اللہ نے انہیں ہر امتحان سے نکالا اور صحیح سلامت اللہ تبارک و تعالیٰ آج سے ہی باقی لیا۔ پھر آگے حضرت زکریا کا ذکر ہے، حضرت نوح کا ذکر ہے، وہ بھی قوم کی طرف سے بڑی پریشانی میں مبتلا تھا۔ وَنُوحٌ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، فرمایا ذرا حضرت نوح کا قصہ یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا، پکارا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی پکار کو سنا، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، جس بڑی کرب اور مصیبت میں وہ مبتلا تھے ہم نے ان کی مدد کی اور وہ اس سے نجات دی۔ مشکل وقت میں حضرت نوح نے کسے پکارا؟ پھر آگے حضرت زکریا، حضرت ایوب کا ذکر ہے، ان پر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، تو ایک لمبی آزمائش آئی، جسم گل گیا، اس میں کیڑے پڑ گئے، قوم نے اپنی بستی سے باہر نکال دیا، ایک بیوی کے ساتھ سوا کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ
وأنت أرحم الراحمين۔ ذرا حضرت ایوب کو یاد کرو، جب انہیں تکلیف پہنچی تو انہوں نے اپنے رب کو، کس کو پکارا؟ اپنے رب کو۔ اے اللہ میں تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تو ارحم الراحمین ہے۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، ہم نے فرمایا ان کی پکار سن لی اور جس تکلیف میں مبتلا تھے وہ تکلیف دور کر دیا۔ حکم دیا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ذرا اپنے پاؤں کی ایڑی زمین پر رگڑے، پانی کا چشمہ ابلا، فرمایا اس کے اندر غوطہ زن ہو جاؤ۔ جب غوطہ لگایا باہر نکلے تو بالکل ٹھیک تندرست، جیسے کبھی کوئی تکلیف آئی۔ جو اللہ کو پکارتا ہے اور یقین کے ساتھ پکارتا ہے، اللہ اسے مایوس نہیں کرتا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد کو سنتا۔ لیکن جس کے دل کے اندر اوروں کی محبتیں ہوں اور ان کے تعلق دوسروں کے ساتھ ہوں اور وہ ایسے ہی رسمی طور پر اللہ کو پکارے، تو ایسے لوگوں کو اللہ ان کے رحم و کرم پر چھوڑے۔ پھر آگے حضرت یونس کا واقعہ ہے، حضرت زکریا کا واقعہ ہے۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ کو پکارا، کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ ہم نے فرمایا ان کی پکار کو سنا اور غم سے نجات دی۔ اس طرح جتنے اہل ایمان کسی غم میں پریشانی میں مبتلا ہو کر ہمیں پکاریں گے، ہم ان کو اسی طرح نجات دیں گے جیسے حضرت یونس کو نجات دیں۔ آگے حضرت زکریا ہے، اولاد نہیں، اللہ سے دعا مانگی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا۔ یہ واقعات بیان کر کے اللہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو صرف اللہ کو پکارنا، عام حالات میں بھی اللہ کو ہی پکارا جائے اور مشکل حالات میں تو بالخصوص اللہ کو پکارنا۔ اور جو یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ان کی پکار کو سن کر ان کی پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ آج اہل پاکستان بھی بہت زیادہ مشکلات میں مبتلا ہیں۔ اگر ہمارا بھی اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہو جائے اور ہم ان درباروں کو اور مزاروں کو اور غیر اللہ کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو ہمارے اوپر سے ٹال۔ اے اللہ ہماری فریادوں کو سن، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن صرف تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے حال پر رحم فرما، اور یہ جو عذاب آ گیا ہے اس عذاب کو تو ہمیشہ کے لیے ٹال۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔